یہ جو آج ہم نے خبر دیکھی ہے کہ آپ کی مرتضیٰ سولنگی صاحب بلکہ آپ سے ملاقات کے لیے خود آئے، اس میں یہ ڈیٹیل تو ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ آپ نے ان کے سامنے جو خدشات اپنے رکھے اپنی جماعت کے مطالبات کہ ایک یکساں قسم کا ماحول نہیں مل رہا تمام جماعتوں کو۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ رسپانس کیسا آپ کو انشور کروایا انہوں نے جواباً کہ آپ لوگوں کو بہتر ماحول ملے گا الیکشن کے لیے؟ نہیں، انہوں نے بالکل اس بات پہ اگری کیا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ساری جماعتیں جو ہیں ان کو یکساں مواقع ملنے چاہیے، اور مجھے امید ہے اور میں نے ان کو یہ کہا کہ اس وقت تک نہیں مل رہے۔ ابھی جو صورتحال ہے اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جلدی ہوگا، کیونکہ الیکشن تو آ رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے عمومی طور پہ بالکل اس بات کی اگریمنٹ کی کہ ہاں الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ تو شفقت صاحب، کوئی عملی اقدامات یہ کیئر ٹیکر حکومت آپ کی نظر میں کر سکتی ہے آپ لوگوں کے ان گریونسز کے حوالے سے؟ اور بالخصوص میں یہ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی، جیسے فرق حبیب کی پریس کانفرنس آئی، انہوں نے ایک اور جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے، دیگر دو سیاست سے لا تعلق ہو چکے ہیں ریسنٹ ڈیز میں، یہ معاملات بھی آپ نے ان کے سامنے رکھے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جب دو پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں تو وہ کوئی پرسنل ملاقات تو نہیں ہوتی، وہ پولیٹیکل ملاقات ہوتی ہے، اور وہ نیچرلی اپنی اپنی آرگنائزیشنز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ان سے ملاقات کرنے سے پہلے اپنی پارٹی سے بات کی، مجھے پتا نہیں انہوں نے کس سے بات کی۔ یہ آئی ہوپ کہ یہ صرف آپٹکس یعنی کہ دکھاوا یا نظر آنے والی چیز نہ ہو، بلکہ اس کے آگے بڑھنے کے اس سے آگے بڑھیں اور ایک یکساں مواقع جو ہیں ساری جماعتوں کو فراہم کرنے چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس طرف ہم بڑھیں گے۔ باقی جو فرق حبیب کی آپ نے بات کی ہے، میں کیا کہوں گا، پارٹی نے اس کا رسپانس دے دیا ہے۔ باقی ہر کسی کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے جو بھی ہو وہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ شفقت صاحب، باقی دیگر رہنماؤں کے مقابل انہوں نے بہت زیادہ کھل کر بات کی ہے، انہوں نے ایک ایک شخص کا نام لے کر جن چیزوں کا وہ دفاع بھی پہلے کرتے رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مختلف تھا وہ جو ایک سمپتی آپ کی جماعت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے پھر بھی سامنے آ رہی تھی جو اس قسم کی بات کر رہے تھے، مختلف تھا فاروق حبیب کا آپ کے خیال میں رویہ؟ دیکھیں جی، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ پارٹی اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے اور پارٹی نے رسپونڈ کیا ہے۔ لیکن جس پرپز کے لیے آپ نے مجھے آج بلایا تھا، میں اس میٹنگ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ میٹنگ جو ہے، اب مجھے امید ہے کہ اس میٹنگ سے کوئی نتائج جو ہیں وہ نکلیں۔ آخر میں ایک بات اور شفقت صاحب، ہم نے آج یہ بھی رپورٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے وفد نے ملاقات کی ہے صدر مملکت سے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈائیلاگ کروائیں، تو آپ لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہیں کافی حد تک کہ اسٹیبلشمنٹ سے بہتر تعلقات، آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل ہو سکیں گے اس سے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ قومی اتفاق رائے کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر ہم نے آگے جانا ہے، اور جو اس وقت مسائل ہیں ملک کے، جس طریقے سے معاشی مسائل ہیں، جس طریقے سے سیکیورٹی کے پرابلمز ہیں، نیشن بلڈنگ کے پرابلمز ہیں، اس میں جب تک ہم ایک قومی اتفاق رائے، نیشنل ریکنسیلیشن نہیں ہوتی، آگے بڑھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا۔ اور یہ نیشنل قومی اتفاق رائے کیا ایک بہت اہم جزو جو ہے وہ ایک ایسا نظام کی ترتیب دینا ہے جو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کروا سکے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں آپس میں مل کے ساری جماعتوں کو، سارے اداروں کو، سب کو مل بیٹھ کے اگلے 10 سال کے لیے، 15 سال کے لیے ایک ایجنڈا بنانا چاہیے، اور اس کی یکسوئی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے، تبھی ان بحرانوں سے پاکستان جو ہے وہ نکلے۔